سامعین کرام، میں سب سے پہلے درس فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے مستقبل، ہندوستان کے مستقبل، ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچا اور اس پوائنٹ پر ان لوگوں نے تحریک کا آغاز کیا کہ جب جڑ مضبوط ہو پھر درخت بھی مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے اور جتنی آندھیاں ہیں، طوفان آئے، سب کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بچے ہمارے آج کے کل کے مستقبل ہیں اور ان بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے تعلیم کا بہت اہم رول رہتا ہے۔ تعلیمی میدان میں اگر ہمارے بچے ابتدائی دور میں کمزور ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے ان کا تعلیمی سلسلہ بڑھ نہیں پاتا ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ بہت بلندی تک ہمارے بچے پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے مذہب نے ہمیں تعلیم کے لیے زور دیا اور ایک بات انہوں نے پیش کی ماشاء داؤد صاحب نے کہ جنگ بدر کے بعد جو قیدی آئے چند یہودی تعلیم یافتہ تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہارا جو ہے آزادی کا پروانہ اسی وقت ملے گا جب ہمارے بچے کو آپ تعلیم دیجیے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس قرآن کی تعلیم تو تھی نہیں، ان کے پاس جو بھی تعلیم تھی وہ دنیاوی تعلیم تھی۔ تو ہمارے مذہب نے دین کی تعلیم کی طرف رغبت دلائی اور دنیاوی تعلیم کی طرف۔ تو وہ مشہور حدیث ہے کہ اگر چین کا سفر کرنا پڑے تو ایک تو دور دراز تعلیم کے لیے دور دراز جانا پڑے تو بھی آپ مشقت اٹھائیے جائیے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مذاہب کی زبان سیکھنے کی ضرورت ہو یا دوسرے لوگوں کے یہ تعلیم سیکھنے کی ضرورت ہو تو ان سے بھی آپ درس لیجیے۔ تو ہمارے مذہب نے، اور یہ کبھی غور کیجیے گا کہ جب اسلام ترقی کی طرف بڑھنے لگا تو آپ یہ غور کیجیے، ہسٹری پڑھیے کہ بڑے بڑے عالم اگر علم قرآن وہ جان رہے ہیں، علم حدیث جان رہے ہیں، علم نوسط جان رہے ہیں، تو وہ علم طب بھی جان رہے ہیں۔ ہمارے باقاعدہ نصاب میں علم طب رہا ہے۔ آج جو ہم مختلف قسم کے دنیاوی علوم کو جو جان رہے ہیں، ان کے موجد کون ہیں؟ ان پر غور کیجئے۔ وہ دین کے تعلیم کے طرف کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کے تعلیم بھی۔ بڑے بڑے عالم گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو سائنس کے عالم ہونے کے ساتھ سائنسداں بھی بنے۔ اب سے اعلیٰ حضرت کی کتابیں بہت بڑے عالم ہیں، حدیث، تفسیر، فقہ، سائنس پر انہوں نے جو ہے 3-4 کتابیں لکھی۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ جب سے یہ علم دنیا کا تعلق معاشیات سے جوڑ دیا گیا اور تو اس میں اس کٹھنائی پیش آئے کہ لوگ معاشیات کے بنیاد پر کمزور ہیں تو اس طرف بڑھنے لگے۔ اب وہ جب اس طرف بڑھنے لگے تو ان لوگ دین سے دور ہونے لگے، مدارس سے دور ہونے لگے، دین کی تعلیم سے دور ہونے لگے۔ اب دیکھیں علم میراث کی میت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا مدارس میں نہیں ہے؟ آج سراجی ہے، علم میراث پڑھائی جاتی ہے نا، فلکیات بھی پڑھائی جاتی تھی، بڑے بڑے جو ہے جتنے بھی یہ علوم اصلیہ کے جتنے بھی علوم کے شعبے جہاں تھے سب پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایک سازش رچی گئی کہ علم دنیا کو اور علم دین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کو مدرسے میں محدود کر دیا گیا، ایک کو کالج یونیورسٹی محدود کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا کھیل ہوا ہمارے ساتھ
ورنہ ہر میدان میں مسلمان آگے نظر آئے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مذہب نے تعلیم دی ہے۔ اب جب معاشیات کی طرف دیکھا گیا تو مسلمانوں کا رجحان اسی کی طرف ہونے لگا کہ ہم انگلش میڈیم میں پڑھیں گے اب ترقی کے راہ پہ جائیں گے، اردو میڈیم میں پڑھیں گے تو ترقی کے راہ پہ نہیں جائیں گے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ صرف اردو دنیا میں کمزوری ہے تو انگلش علوم جس میں صرف انگلش زبان میں پڑھائی ہو رہی ہے وہاں بھی کمزوری ہے، بہت کمزوریاں ہیں۔ مجھے خود معلوم ہے کہ میں جو 5 سالہ کورس ہمارے علمی صاحب جانتے ہیں، ہمارے مدرسے میں آئے، انہوں نے تعلیمی جائزہ تک لیا درس کے دوران کہ سب اسکول کی بچیاں انگلش میڈیم اردو میڈیم میں صرف نام کے سند ہے۔ ہمارے یہ کتنے اسکول بٹیا اردو انگلش میڈیم کو، اردو کو چھوڑ دیجیے کہ لوگوں کو ایک سر پر بھوت سوار ہے کہ انگلش میڈیم میں ہم کو پڑھانا ہے، لیکن حال کیا ہوتا ہے، شوق میں جا کر 10 تک 12 تک جا کر ماں باپ جو ہے دم توڑ دے رہے ہیں۔ یہ جب شوق تک مسئلہ آ گیا، مسئلہ کیا ہے کہ تعلیمی جو کمزوری ہے، 10 بچے نکلے لیکن ٹھوس نکلے، تو 2 طرفہ کمزوری ہے، ایک تو گارجن کی بھی کمزوری ہے، ایک ہمارے ٹیچرز کی بھی کمزوری ہے۔ گارجن دھیان یہ نہیں دے رہے کہ میرے بچہ کیا پڑھ رہا ہے، ٹیوشن کی فیس دے دیے 2000 منتھلی انگلش میڈیم میں دے دیے، وہاں کا بھی برا حال ہے، اردو میڈیم کو اور ٹیچر کو 70-80 ہزار مل رہا ہے، اردو میڈیم میں بالخصوص وہ آرام سے پڑھا رہے، کوئی دھیان نہیں دے رہے، اور انہیں کا بچے انگلش میں پڑھ رہا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا، دوسرے جن بچوں کو پڑھا رہے وہ پیسہ حاصل کر رہے اردو میڈیم سے، انہیں بچوں کے پیسے سے وہ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، اور اسکول میں بیٹھ کر وہ مکھی مارتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری جو بچیاں پڑھنے آ رہی ہے، جو ہے گریجویشن کر کے آ رہی ہے، اردو میں اپنا نام لکھنا صحیح نہیں جانتی ہے، آخر یہ کمزوریاں کہاں سے آئے؟ تو آج یہ درس فاؤنڈیشن کو اس پر دھیان دینا ہے کہ تعلیم کمزوری کہاں سے شروع ہوئی، جو انہوں نے اپنے درد دل کو جو بیان کیا ہے، ہم لوگ سب ان کے ساتھ ہیں۔ واقعی سننے کے بعد تکلیف میں احساس ہو رہا تھا کس طرح تعلیمی گراوٹ ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب نے کہا نا، تعلیمی رجحان ہے لیکن تعلیمی معیار نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کو دیکھنا ہے کہ رجحان تو بہت ہے، بچیاں بہت پڑھ رہی ہیں، بچوں سے زیادہ، لیکن ارتداد کا شکار بچے کیوں ہو رہی ہیں؟ گھر والے سوئے رہتے ہیں، بچوں کو فجر کے بعد بھیج دیتے ہیں، اب وہ جو آن لائن کام کر رہی ہے کہاں تماشا ہو رہا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں کمیاں ہیں ان کمیوں کو کچھ ہمارے رفیع صاحب نے جمع کیا ہے، ان کمیوں کو سامنے رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد علماء کی جہاں ضرورت پڑے علماء کو آپ ساتھ لیجئے، سماجی لوگوں کی ضرورت پڑے ان کو لیجئے، آپ جو ہے سیاسی لوگوں کی ضرورت پڑے ان کو لیجئے، لیکن ایک مستحکم تنظیم بنائیے۔ اور بنانے کے بعد ہمارے مولانا مشرف صاحب نے جو کہا کہ تمام چیزوں کا پرواہ کیے بغیر اپنے جو ہے مقاصد کو، ایمز کو آگے لے کر بڑھیے، اور جب آگے بڑھیے گا کہ ابھی کچھ لوگ تو مجبور ہو کے ساتھ ہوں گے، بعد میں لوگ مسرور ہو کے ساتھ ہوں گے، اور وہ جب کامیابی کی منزل، اور اس میں وقت لگے گا، دیر بعد وہ ہے یہ کام، لیکن انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ آگے بڑھیے، اور بڑھنے پیچھے نہیں تکنا ہے۔ کہ علامہ قاسم صاحب نے مجھ سے بھی کہا تھا، میں کچھ وجہ سے میں پیچھے ہو رہا تھا، کہ مولانا کہاں جا رہے ہو؟ پھلدار درخت جو ہوتا ڈھیلے اسی کے پاس، ٹھیک ہے، ڈھیلے کھا دو اور پھر قوم کے مستقبل کو تابناک بنا دو۔ انشاءاللہ یہ جو آج یہ قافلہ ہے قوم کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہم لوگ سے ہوگے گا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جس اعتبار سے ہو سکے گا آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو 2-4 باتیں آپ نے جو کہا محمد شرف صاحب نے خیر اس کے روشنی ڈال دی ہے، اس پر بھی دھیان رکھا جائے۔ السلام علیکم۔